صوفیانہ جدوجہد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے پر اپنی زندگیاں قربان کر دینے سے عبارت ہے۔ علامہ نے تاریخ کی اسی درستگی کی طرف اسی حقیقت کو آشکار کرنے کے لیے اشارہ کہا تھا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اور انہی کی صوفیانہ جدوجہد سے قیام پاکستان کے لیے مسلم اکثریتی علاقے ممکن ہوئے، جن کی بنا پر قیام پاکستان کا وجود ممکن ہوا۔ صحیح کہتے ہیں آپ، یہ حکمت اقبال ہی تھی کہ انہوں نے وقت کی ضرورت سمجھتے ہوئے ایک علیحدہ اسلامی ریاست کا تصور پیش کیا۔ ہاں، دو قومی نظریہ اور قائد اعظم جیسی شخصیت سے تعارف بھی کروایا۔ ان کے کردار نے ثابت کیا کہ وہ خضر عصر ہیں۔ ذرا سمجھو اس بات کو کہ جس طرح ریاست مدینہ رضاکارانہ جدوجہد اور ہجرت کی بنا پر ایک الگ اسلامی نظریاتی مملکت کے لیے قیام ہوا، اسی طرح بالکل اسی طرح ریاست پاکستان بھی رضاکارانہ جدوجہد اور ہجرت کی بنا پر قیام میں آئی۔ یہ محض اتفاق نہیں، مشیت عزتی ہے۔ کیا قیام پاکستان کے بعد بھی اقبال کے وضع کیے گئے مقاصد ادھورے ہیں؟ اس کا مطلب رٹا بیکار گیا؟ بالکل بالکل، ابھی بھی وہ مقاصد ادھورے ہیں۔ علامہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلتے ہوئے آنے والے مجددین کے تسلسل پر بہت زور دیا ہے۔ اس ہستی کی طرف توجہ دلائی ہے جس نے قیام پاکستان کے بعد نظام ہدایت اور آئندہ کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، اور ہم اسی ہستی کو فراموش کر بیٹھے ہیں، ہم اسی ہستی کو بھلا بیٹھے ہیں، جسے بھلا دینا دراصل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان سے روگردانی ہے۔ اور اسی جرم کی پاداش میں آج ہم پر یہ حملے مسلط ہیں جس کی سزا پوری قوم جھیل رہی ہے۔ اب تو بس ایک بلند اقبال شخصیت کی ضرورت ہے، بلکہ اس کے کردار کو پہچانتے ہوئے اسے پہچاننے کی ضرورت ہے، اسے پہچاننے کی ضرورت ہے۔ علامہ نے بھی اس ہستی کے بارے میں اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و محجوب سے بیزار کرے۔ میں سمجھ گیا، میں اسے ہی اپنے مقالے کی کڑی بناؤں گا، لیکن یہ تو بتائیں، آپ الحمدللہ صاحب تصرف و عارف ہیں، آپ کھل کر اس ہستی کا پتہ کیوں نہیں دیتے جسے اس ملک و ملت کو ان حملوں سے، ان فتنوں سے نجات دلانی ہے؟ اور ہم دونوں بھی اب تلاش کرتے کرتے تھک چکے ہیں۔ بالکل، علامہ کی ہدایت کو غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ وطن یہ وطن پاک جو عالمی وحدت اسلامی اور دولت مشترکہ کو فروغ دے گا، جو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک رہنما کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور میں نے تمہاری لگن اور تمہاری خاص خلوص کی بنا پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری آنکھوں سے ایک پردہ اٹھاتا ہوں۔ جی ضرور، میں طالب ہوں۔ اور میں بھی۔ جی ضرور بتائیے۔ قدرت کے حق کے متلاشی کے لیے ہدایت کے
خصوصی اہتمام کیا کرتی ہے. کچھ راز کی باتیں ہوتی ہیں جنہیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. فیصلے آسمانوں پر ہوا کرتے ہیں, زمین پر تو بس ان کا اظہار ہوتا ہے. ذرا غور سے سمجھو اور بتاؤ کہ اس وطن عزیز کا نام کیا ہے؟ پاکستان. ہاں, پاکستان. عرب زبان میں پاکستان کو کیا کہا جائے گا؟ پاکستان پاکیزہ سرزمین یعنی بلاد طاہر. سمجھے؟ میں سمجھ گیا. پہچان کیا آپ نے اسی ہستی کی طرف اشارہ کیا ہے جس نے اس ملک و ملت کو نجات دلانی ہے اور مصطفی انقلاب لانا ہے. میں سمجھ گیا, مجھے شناخت مل گئی ہے. اور مجھے بھی تحریک مل گئی اور مجھے بھی انقلاب کا مقصد سمجھ آنے لگا. میں اقبال کا شاہین بنوں گا, بلکہ ہم سب بنیں گے. میں بھی قائد کی آواز بنوں گا اور مجھ سے انقلاب کی آواز آئے گی. بالکل. دیکھو, یہ بستی تمہاری ہے جو اندھیروں میں گرفتار ہو چکی ہے, جہاں پر ہم لوگ پستی کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں. اقبال شناسی خودی اور خودداری کی بنا پر, اور جس ہستی کی طرف اقبال نے اشارہ کیا ہے اس کے دامن سے وابستگی کے بعد تم ہی اس ملک کا انقلاب بنو گے, تم ہی آنے والے وقت کا انقلاب بنو گے, کیونکہ تم آنے والے وقت کے رہنما ہو. تم آنے والے وقت کے رہنما ہو.